اسے سورۃ النساء کی آیت پتہ ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن گورنمنٹ پوزیشن میں ہے، آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہے وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہے، فزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں۔ اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا لقمہ رکھا جائے، آپ خنزیر بھی بے شک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی، کیونکہ وہ مورل لاز ہے، وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹیو ہو جائے۔ کسی نے حرام کا مال کھایا تھا، دنیا میں نہ بھی نکلے، اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو، آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں، اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں، آپ کے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ وہ اس میں سلوک نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑوں گا۔ یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پیرلل میں چلتے ہیں۔ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال ناحق ہڑپ کیا ہے، یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے، یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی، نہ، کبھی نہیں معاف۔ آپ خانہ کعبہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی میں نمازیں پڑھتے رہے، ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا 7 زمینوں کا توق صرف ایک بالش 9 انچ زمین، یہاں لوگ پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ بندوں کا دسترخوان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی ہیں اور اپنی ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں، یہ 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا، 1 ارب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے، اللہ کو فرق ہے۔ اللہ کے کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے، یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ یہ کیا کس لیے تھا؟ شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو، مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے، کس چکر میں کر گا۔ اور قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات میں مضمون ریپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ وہ اعمال تو ہے ہی نہیں تھے، وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا۔ مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، اس سے افضل عمل کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہ بڑا علامہ ہے، بڑا قاری ہے، تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تو نے ایفرٹ پٹ کی تھی تو نے اجر کما لیا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میرے دسترخوان چلتے تھے، غریبوں کو بانٹتا تھا، آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا، کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں، تو بس یہی اجر تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے تیرے لیے، الٹا منہ کر کے دو۔ اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہو۔ اللہ بڑا ڈاٹا ہے، کتابوں کا خدا اور ہے اور باپوں کا خدا اور، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا،
پڑھی نماز کیا شرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا کر رہا نیکی ہے اور الٹا جنہوں کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں، شرک، ریاکاری۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی، دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، الٹا منہ کر کے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ 3 سیمپل بیان کیے ہیں۔ اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو، نمبر 2 اللہ نے دولت دی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور نمبر 3 جان بھی اللہ کے لیے دے دے۔ یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں۔ تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتا۔ کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے، رشک، کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور جان دینا سر، اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کرو، لیکن یہاں دیکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، وہ بھی فارغ۔ تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے، تو وہ بڑا ہو کے خود کو حملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کو بدلہ ہی لے گا نا آپ سے۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا۔ یاد رکھیے گا معاشرہ 2 چیزوں پہ چلتا ہے، احترام جان پہ اور احترام مال پہ۔ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو۔ اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو، وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ اور امریکہ کا۔ کتنے لوگ سکون میں، آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے، ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے۔ عدلیہ آزاد ہے، شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے۔ سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا۔ یہاں سرعام پٹائی کرتے ہیں کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کر دیں، وہاں تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کر لے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ اس آیت کے اندر 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر ہے جس سے ہر زی روح کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، جسم تو بعد میں دیے گئے نا جن سے روحوں سے عہد ہوا، اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا، موت۔ وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ طاری،
پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا، روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی۔ پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے، اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا، وہ اس کی دوسری زندگی ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی، پھر موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 میں آپ دیکھیں گے کہ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا، تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کرے گا، اور وہ کمال کی چیز ہے۔ یہ قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے، ایک تو یہ موقع ہے اور دوسرا ہے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 11۔ آپ کا یہ جو بلو مصحف ہے اس میں 469 نمبر پیج ہے۔ سورۃ المؤمن سورت نمبر 40، 40 نمبر سورت، آیت نمبر ہے 11۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا، فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کہیں گے کہ جس طرح اے اللہ تو نے 2 زندگیاں 2 موتیں دی، تو اب کوئی اگلی سٹیج بھی آنے والی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، لیکن اب تو کوئی سٹیج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ جو تم نے انجام دیکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اس کے ساتھ اور ہستی کو شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے۔ یعنی اب کوئی اس کے بعد سٹیج نہیں، یعنی یہی 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی موت جو اللہ نے ارواح کو اڑا دی، اس کے بعد پہلی زندگی جب جسم دے کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ظہور ہوا، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے کسی کو جوانی میں موت، کسی کو بڑھاپے میں موت، اور اس کے لیے موت کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی ہارٹ کے فیلئر سے مرے گا، کوئی گردوں کے فیلئر سے مرے گا، کوئی کسی شیر کے منہ میں چلا جائے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا۔ ایکسٹ ہر بندے کا اس طریقے سے، تو وہ دوسری موت ہوگی، اور پھر دوسری زندگی ہے قیامت میں، جس کے بعد موت نہیں آتی۔ بخاری میں حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی جو ہے وہ گھبراتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ دوزخ کے کنارے آئیں گے کہ شاید ہمیں کوئی نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ندا دی جائے گی کہ ایک سرمنی ہو رہی ہے، آ جاؤ دیکھنے، اور وہ سرمنی یہ ہوگی کہ موت کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب جو جنت میں ہے خوشخبری ہے، ان کو موت نہیں آتی، اور جو دوزخی ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ اب عبرت کیا ہے؟ اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہے کہ ان پہ بھی موت نہیں آتی، تو ان پہ ایسی مایوسی طاری ہوگی جو کبھی طاری نہیں ہوگی، کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا۔ سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ موت اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو، موت نہیں تو آئے گی، کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے تو موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا